وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا كفء له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا ومروانا وملجأنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، خطبہ رسولہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس کے مطابق کو بیان کرنے سے قبل حضر روایت آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، عرب کے سورج فجر کے چاند، اللہ کے حبیب تمام خدا انسانیت کے طبیب، انبیاء کے خطیب، حضور اکرم سید عالم رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ نبیسمانہ میں ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر احسان، اس کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہم سب کو رسول رحمت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو نیک لوگوں کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمایا. حضرات گرامی، سبھی جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. اور اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو اللہ کے وہ برگزیدہ بندے وہ ولی کامل جن کو ساری دنیا الحمدللہ سلطان الہند کے نام سے یاد کرتی ہے، ہندر ولی کے نام سے یاد کرتی ہے، تو کبھی ان کو عطائے رسول خواجہ خواجگان کے نام سے یاد کرتی ہے.
حضرات گرامی، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں، اب میرے بعد صبح قیامت تک کوئی پیغمبر رسول نبی آنے والے نہیں۔ اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آخر الزماں ہے، خاتم النبیین ہے۔ اب ان کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی یا پیغمبر یا رسول آنے والے نہیں۔ نبوت کا سلسلہ تو بند ہو چکا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وارثان نبوت صبح قیامت تک اس دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ وارثان نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک علماء کرام کو، اولیاء کرام کو صبح قیامت تک پیدا فرماتے رہے گا بندگان خدا کی رہنمائی کے لیے۔ یہ آنے والے اللہ والے اکابرین، صلحاء، صالحین جب اس دنیا میں مبعوث ہوں گے تو یہ کوئی نیا دین لے کے نہیں آئیں گے، کوئی نئی کتاب لے کے نہیں آئیں گے، کوئی نیا قرآن لے کے نہیں آئیں گے، نئی احادیث لے کے نہیں، بلکہ جو اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام کا جو مشن تھا، اللہ اس کے رسول میں جو پیغام تھا، اسی پیغام کو عام کریں گے، بندگان خدا کو پہنچائیں گے۔ جو کام انبیاء علیہ السلام کا تھا، جو کام صحابہ کرام کا تھا، وہ کام علماء اور صلحاء، اولیاء کے ذمے ہے۔ اللہ کے احکام کو بندگان خدا تک پہنچائے، حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کو امت مصطفیٰ کو بتلائے۔ یہ ذمہ داری ہے اس امت کے اولیاء، صلحاء، علماء کی، محدثین کی، مفسرین کی، اور جتنے بھی اولیاء کرام، علماء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اکابرین، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نیا قرآن لایا ہوں، کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نئے احادیث لایا ہوں، بلکہ جو قرآن ہے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات مقدس پر نازل کیا گیا، جو احادیث مبارکہ حضور پاک علیہ السلام میں بیان فرمائی، جو قول صحابہ نے بیان فرمایا، انبیاء نے بیان فرمایا، بس اسی پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے اولیاء کرام، علماء کرام صبح قیامت تک مبعوث ہوتے رہے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں پیش کی جائے گی۔ 1400 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا، اس کے جو احکام نازل ہوئے، اللہ کا جو فرمان نازل ہوا، وہی فرمان، وہی احکام کو یہ اولیاء کرام بندگان خدا کو پہنچاتے ہیں، علماء کرام یہی سمجھاتے ہیں، صحابہ کا طریقہ بتاتے ہیں، اکابر امت کا طریقہ یہی اولیاء کرام بتلایا کرتے ہیں۔ اور ہر دور میں رب تبارک و تعالیٰ بندگان خدا کے رہنمائی کے لیے کبھی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کبھی رسولوں کو بھیجا، کبھی پیغمبر آئے، کبھی نبیین آئے، صدیقین آئے، صلحاء آئے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے انتظام ہے۔ ہر دور میں جب جب دین اسلام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کوئی اگر دین اسلام میں فتنہ اٹھتا ہے،
کوئی دین اسلام کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، کوئی حضور پاک علیہ السلام کی شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالی یعنی قوم میں سے ایک ایسے برگزیدہ متقی پرہیزگار متبع شریعت کو، ایسے انسان کامل کو پیدا فرماتا ہے جو ان تمام فتنوں کا جواب دے۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ عزیزان محترم، 812 سال پہلے جب ہندوستان کی سرزمین پر دین اسلام میں بگاڑ ہو رہا تھا، ہر جگہ لوگ بے دین ہوتے جا رہے تھے، ماحول کفرستان کا تھا، لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، کلمہ طیبہ کو نہیں جانتے تھے، بے دینی کا ماحول تھا، پراگندہ ماحول تھا، ہر جگہ جہالت تھی۔ ایسے عالم میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے مطابق الحمدللہ اس سرزمین ہندوستان میں سلطان الہند خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تبارک و تعالی نے ہندوستان کے لیے منتخب فرمایا۔ عزیزان محترم، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی نیا دین، نئی کتاب، نئی شریعت لے کے نہیں آئی، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کی شریعت اللہ کے احکام کو لے کر مدینہ منورہ کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین پر آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ اپنی طرف سے نہیں آئے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہوا کہ اے معین الدین ہندوستان میں دین اسلام کی خدمت کرے، وہاں پر احکام شریعت کو بتلائے۔ آپ کی آرزو یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں قیام کیا جائے، وہیں پر رہنے کے لیے آپ گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ سرزمین ہندوستان تشریف لائے۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز کوئی محتاج تعارف نہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی تعلیم، آپ کا عشق رسول، آپ کا محبت رسول اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح آپ مقبول ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، آج کے دور میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان کی سیرت کو پڑھنا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، نئی نسل کے نوجوانوں کو بتانا ضروری ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے اخلاق اور تعلیم کیا تھے، آپ نے زندگی کس طرح گزاری، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، آپ کے شب و روز کیا تھے، آپ کس طرح نرم گفتگو فرماتے تھے، کس طرح اللہ کے ذکر میں مہو ہوا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ان بزرگان دین کی تعلیمات سے، ان کی سیرت سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے خاندان کے بزرگوں سے حاصل فرمائی۔ اس کے بعد جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتے گئی، عزیزان محترم، بڑے بڑے اکابرین صلحاء کی بارگاہ میں آپ نے ذان و ادب طے فرمایا اور تعلیم حاصل فرمائی۔ آپ صرف ایک عالم ہی نہیں، ایک صوفی ہی نہیں، بلکہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ تاریخ یہ بھی بتلاتی ہے کہ جب تک آپ مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، عزیزان محترم، آپ درس حدیث دیا کرتے تھے، بندگان خدا کو حضور پاک علیہ السلام کی احادیث کو بتلایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ غریب نواز محدث مدینہ ہے۔ عزیزان محترم، آپ مدینے میں درس حدیث دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب ہندوستان کی سرزمین اجمیر معلیٰ میں آئے، اجمیر میں آئے، تو آپ نے وہاں پر بندگان خدا کو قرآن کی تعلیم دی، لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو، ایک ہی
اسی کی عبادت کیا کرو، اسی کے احکام پر چلو، دیگر معبودان کو چھوڑ دو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اسی پر تم قائم رہو۔ ابھی رات وقت غریب نواز آئے تو کوئی تلوار ہاتھ میں نہیں تھی، بلکہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، عصا مبارک تھا، اور آپ کے پاس قرآن پاک تھا جس کو آپ تلاوت کیا کرتے تھے اور اس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ نماز سے پابند تھے۔ ان کفاروں کے بیچ میں بیٹھ کر، مشرکین کے بیچ میں بیٹھ کر جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ پہلے نماز ادا فرماتے۔ آپ کی نماز کوئی قضا نہیں ہوتی، اور رب کی بارگاہ میں بڑی شان اور شوکت کے ساتھ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے لیے اہتمام فرماتے۔ اتنا اہتمام فرماتے جب اذان ہو جاتی تو آپ کا بدن کانپنے لگتا، آپ کانپنے لگتے۔ جب آپ کے مریدین معتقدین پوچھتے کہ سرکار نماز جیسے ہی اذان ہوتی ہے آپ کانپنے لگ جاتے ہیں، آپ کا بدن کانپتا ہے، لرزہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اذان ہو چکی ہے، اب میرے رب کی بارگاہ میں مجھے کھڑے ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں مجھے سجدہ کرنا ہے، مجھے رب کا دیدار ہوتا ہے، میں حالت نماز میں رب کا دیدار کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس احادیث مبارکہ پر آپ عمل کرتے ہیں، جیسا کہ فرمان ہے کہ اے لوگوں تم نماز ایسی پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یہ خیال پیدا کرو تم جو نماز پڑھ رہے ہو وہ تمہارا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین عطا رسول غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمل کیا کرتے تھے، شریعت کے پابند تھے، متبع شرع تھے، جمع صفات تھے، قرآن کا علم بھی حاصل کیا، احادیث مبارکہ کا بھی علم حاصل کیا، فلسفہ اور حکمت بھی آپ جانتے تھے۔ آپ کا شیوا تھا بندگان خدا کی صرف خدمت کی جائے اور خدا سے جوڑا جائے۔ عزیزان محترم، آپ اپنے دور میں اجمیر مقدس سے دلی کی سرزمین کا سفر کرتے ہیں۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ 90 لاکھ کافر آپ کے اخلاق کردار کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں اور آپ کے دست اکبر پر بیعت کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، سلطان الہند نے ان کے سامنے کوئی بڑی تقریر نہیں فرمائی، نہ کوئی زبان میں تقریر فرمائی، بلکہ اپنے اخلاق کردار جو حضور پاک علیہ السلام کے تعلیمات ہے صرف اس پر عمل کیا، احکام خداوندی پر عمل کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ سلطان الہند کتنے لوگ داخل اسلام ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سی تقریر فرمائی، کون سا جملہ فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں نہ میں نے کوئی تقریر کی ہے، نہ کوئی جملہ کہا، بس اذان ہوتی ہے، احکام خداوندی پر میں عمل کرتا ہوں، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر میں عمل کرتا ہوں، ان کے اخلاق اور کردار کو بندگان خدا تک پہنچاتا ہوں، بس یہی عمل ہے۔ اللہ اس کے رسول کے نگاہ کرم سے 90 لاکھ کفار داخل اسلام ہوئے اور آپ کے دست حق پر بیعت فرمائے۔ عزیزان محترم، تاریخ کی بتلاتی ہے اجمیر سے دلی کا سفر ہے، دلی سے اجمیر کا سفر ہے، تب بھی وہی معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ شریعت کو نہیں چھوڑتے، کبھی آپ نمازوں کو نہیں چھوڑتے، دن بھر بندگان خدا کی خدمت کرتے، ان کو صحیح راستہ بتلاتے، فرماتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی پر کام رہو۔ اور رات میں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عمل عبادت ہوتا، اللہ کو راضی کرتے، پروردگار عالم کو منایا کرتے۔ عزیزان محترم، ذکر و اذکار میں ہوتے، اوابین پڑھتے، نماز تہجد پڑھتے، فجر کی نماز ادا کرتے، اشراق پڑھتے، چاش کی نماز ادا فرماتے اور صبح اپنے محلے میں گشت لگاتے، فریاد پوچھتے غریبوں کی کہ تمہارے پاس اناج ہے یا نہیں، تمہارا گھر کیسا چل رہا ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ آپ غریبوں کی امداد فرماتے ہیں،
آپ غریبوں کے لیے مدد فرماتے ہیں، اپنے سارے محلے والوں پڑوسیوں کی خبر لیتے تھے کہ تمہارا معاملہ کس طرح چل رہا ہے، دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، جو بھٹکا ہوا ہے اس کو پیار اور محبت سے قریب کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ہمیشہ آپ کی زندگی ذکر الہی میں گزرتی تھی، اسی لیے بتلایا جاتا ہے کہ یکم رجب المرجب کو آپ اپنے حجرے میں داخل ہوئے، جہاں پر آج سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک ہے، وہی آپ کا حجرہ تھا۔ یکم رجب کو آپ داخل ہوئے اور دروازہ بند ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کے مریدین متقین کیا دیکھتے ہیں؟ یکم رجب سے لے کر 6 رجب تک آپ کے کمرے سے اللہ کے ذکر کی آواز آتے رہی، آپ لوگ سنتے رہے مریدین متقین، لیکن یکم رجب سے لے کے 6 رجب تک جو ذکر کی آواز آ رہی تھی، 6 رجب ظہر کے وقت کی آواز بند ہو چکی ہے، اب ذکر کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ عزیزان محترم، آپ کے دروازے کو توڑا گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تخت ہے اور اس پر سرکار غریب نواز لیٹے ہوئے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو غسل دے کر وہاں پر لٹایا گیا اور آپ کی پیشانی کے پاس پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر یہ تحریر کیا گیا، یہ لکھا گیا تھا کہ عزیزان محترم، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے اللہ کا حبیب، اور اللہ کی محبت میں یہ انتقال کر گیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ شان، یہ شوکت سرکار غریب نواز کو رب تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، آپ کو درجہ کمال بھی عطا فرمایا، جود و نواز بھی عطا فرمایا، اور آپ کو رب تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات بھی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اسی لیے 6 رجب کو آپ کے وصال کی تاریخ بتلائی جاتی ہے، اور 6 رجب المرجب کو ساری دنیا کے لوگ آپ کے آستانے پر جمع ہوتے ہیں اور آپ کے فیضان سے مشرف ہوتے ہیں۔ کل بھی آپ کا آستانہ مرجع خلائق تھا، فیضان کا مرکز تھا، اور آج بھی فیضان کا مرکز ہے۔ لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ کو خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، کئی ایسے لوگ ہیں جو اجمیر میں حاضری تو نہیں دیے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان بندگان خدا کو چاہیے کہ اس محسن اعظم، اس مبلغ اسلام، اس قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، ان کے خدمات کو سلام کیا جائے، جنہوں نے اجمیر کی سرزمین سے سارے ہندوستان میں دین اسلام کا ڈنکا بجایا اور بندگان خدا کو خدا سے قریب فرمایا۔ یہ وہی اولیاء اللہ ہے جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، بس وہ اللہ کی عبادت میں رہا کرتے ہیں، نہ انہیں کوئی حزن و ملال ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ بندگان خدا کو خدا سے جوڑا کرتے ہیں اور وہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ صرف ان کی نظر اللہ پر ہوتی ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے ایسے لو لگاتے ہیں کہ وہ سارے بندگان خدا کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسی عظیم المرتبہ ہستی کا نام خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہماری نسلوں کو ان کی تعلیمات سے، سیرت سے عزیزان محترم آگاہ کیا جائے، بتلایا جائے کہ ہمارے اکابرین نے کس طرح خدمت انجام دی، کس طرح نمازوں کی پابندی کی، کس طرح حضور پاک علیہ السلام کی شریعت پر عمل فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما۔ اے پروردگار، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما،
ہمارے محلے کی حفاظت فرما، ہمارے محلے کی حفاظت فرما، ہم سب کو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ماں باپ کا احترام کرنے والا بنا، ان کی عزت کرنے والا بنا۔ اے پروردگار جو بچے امتحانات دے رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما، جو دے چکے ہیں ان کو بھی کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے اس محلے کے ایک بھائی قریشی صاحب جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ فصیح نوری کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ اس معصوم بچی کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، جو مرحومین ہیں ان کی کامل مغفرت فرما۔ اے پروردگار ہم سب کو زمین کے فتنے آسمان کی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ہماری دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں، آپ کے نالے پاک کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔